بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الظاہر ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی تازہ خبریں۔ اگلے چند روز میں امارات سے پاکستان کے لیے 22 فلائٹس روانہ ہوں گی۔ 22 مئی سے 31 مئی تک پی آئی اے کی جانب سے خصوصی فلائٹس کے ذریعے ہزاروں پاکستانیوں کو وطن پہنچایا جائے گا۔ پاکستان کی وزارت برائے اوورسیز پاکستانیز نے پردیس میں پھنسے پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کے لیے خصوصی فلائٹس چلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ وزارت کی جانب سے 10 روزہ شیڈول جاری کیا گیا ہے، جس کے مطابق 22 مئی سے 31 مئی تک دنیا کے مختلف ممالک سے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے 47 فلائٹس چلائی جائیں گی۔ متحدہ عرب امارات سے بھی پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے 22 مئی سے 31 مئی تک پاکستان کے مختلف شہروں کے لیے 22 خصوصی پروازیں چلائی جا رہی ہیں۔ پی آئی اے کی جانب سے 20 پروازیں ہزاروں پاکستانیوں کو واپس پاکستان پہنچائیں گی، جبکہ اماراتی ایئر لائنز بھی اس مدت کے دوران 2 فلائٹس پاکستان کے لیے روانہ ہوں گی۔ ان 22 پروازوں کے ذریعے مجموعی طور پر 5000 پاکستانی واپس اپنے وطن پہنچ جانے میں کامیاب ہوں گے۔ تاہم اس شیڈول میں حالات کے مطابق تبدیلی بھی کی جا سکتی ہے۔ ایمریٹس ایئر لائنز نے 30,000 ملازمین کی نوکریاں ختم کرنے کی خبروں کی تردید کر دی۔ ترجمان کے مطابق کمپنی کی جانب سے ایسا کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ اپنے ملازمین کی نوکریوں کا تحفظ ہمارے لیے اولین ترجیح ہے۔ ایک معروف عالمی جریدے بلوگ برگ نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ ایمریٹس گروپ کی جانب سے اپنے 30,000 ملازمین کو نوکریوں سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ جریدے کے مطابق دنیا کے سب سے زیادہ جہاز رکھنے والی ایئر لائنز کی جانب سے یہ فیصلہ کرونا وائرس کے باعث پیدا ہونے والے معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے کیا گیا ہے، کیونکہ پروازوں پر بندش کی وجہ سے دیگر ایئر لائنز کی طرح ایمریٹس بھی شدید مالی خسارے کا شکار ہے۔ تاہم ایمریٹس ایئر لائنز کی جانب سے اپنے 30,000 ملازمین کی نوکریاں ختم کرنے کی خبر کو غلط اور بے بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ ایمریٹس ایئر لائنز کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ہزاروں ملازمین کی نوکریاں ختم کرنے سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا اور نہ ہی ایسا کوئی اعلان کیا گیا ہے۔ اگر مستقبل میں ایسا کوئی فیصلہ لیا بھی گیا تو اس کی باقاعدہ طور پر تشہیر کی جائے گی۔ فی الحال ملازمین کی تعداد گھٹانے سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ امارات ایئر لائن کے ترجمان نے کہا کہ کمپنی کی مالی پوزیشن مضبوط ہے اور وہ اپنے قابل اور تربیت یافتہ عملے کو گنوانا نہیں چاہتی۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ ایمریٹس گروپ کے چیئرمین بھی اعلان کر چکے ہیں کہ کمپنی کے سرمایہ کاروبار اور تربیت یافتہ ملازمین کی نوکریوں کی تحفظ ایمریٹس کی اولین ترجیح ہے۔ امارات میں اسلام مخالف پوسٹ کرنے پر ہندو ملازم کی شامت آ گئی۔ کشور گپتا نے اپنی فیس بک پوسٹ میں حالیہ دہلی فسادات میں 53 مسلمانوں کے مارے جانے پر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ معدنیاتی کمپنی کی جانب سے بغیر نوٹس کے فارغ کر دیا۔ کورونا کی وبا کے بعد نہ صرف بھارت بلکہ دنیا کے مختلف ممالک میں انتہا پسند ہندوؤں کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف شر انگیز پروپیگنڈے میں تیزی آ گئی ہے۔ اماراتی ریاستوں میں پچھلے کچھ ہفتوں کے دوران درجنوں بھارتیوں کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سوشل میڈیا پر شرمناک پروپیگنڈے پر ملازمتوں سے فارغ کر دیا ہے۔ تاہم متعدد انتہا پسند ہندو ابھی تک ہرزہ سرائی سے باز نہیں آ رہے۔ راس الخیمہ میں بھی ایک بھارتی شہری کو فیس بک اکاؤنٹ پر مسلمانوں کے خلاف انتہائی اشتعال انگیز پوسٹ لگانے پر کمپنی نے ملازمت سے فارغ کر دیا ہے۔ گلف نیوز کے مطابق ہندو بھارتی ریاست کے بہار کے علاقے چھاپڑا سے تعلق رکھنے والا لال گپتا ایک معدنیاتی کمپنی سٹون راک کے ہیڈ کوارٹر میں ملازمت کر رہا تھا، جس نے کچھ روز قبل اپنی فیس بک پوسٹ میں مسلمانوں کو کورونا وائرس پھیلانے کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا اور دہلی کے حالیہ فسادات میں 53 مسلمانوں کی شہید کرنے پر خوشی کا اظہار بھی کیا تھا۔ سوشل میڈیا صارفین نے برج لال کی مسلمان مخالف پوسٹ رپورٹ کر دی تھی، جس کے بعد کمپنی کی جانب سے بھی اس کی شرمناک حرکت پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اسے بغیر نوٹس کے ملازمت سے نکال دیا ہے۔ امارات فیلڈ ہسپتالوں کی تعداد 15 ہو گئی۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے 5,750 بستروں پر مشتمل 15 فیلڈ ہسپتال کام کر رہے ہیں۔ الامارات الیوم کے مطابق ایمرجنسی امور کے کمیٹی نے بتایا ہے ابوظہبی میں 4 نئے فیلڈ ہسپتال قائم کیے گئے ہیں، جس سے مہلک وائرس سے متاثرین کو طبی سہولتیں فراہم کرنے والے فیلڈ ہسپتالوں کی تعداد 15 ہو گئی ہے۔ 15 فیلڈ ہسپتالوں میں سے 8 ابوظہبی، 2 دبئی، جبکہ شارجہ، عجمان، راس الخیمہ، ام القوین اور الفجیرہ میں ایک ایک ہسپتال ہے۔
ایمرجنسی کمیٹی نے بتایا کہ کورونا کی وبا سے احسن شکل میں نمٹنے کے لیے المفرق مصفح العین الظفر میں نئے فیلڈ ہسپتال قائم کیے گئے ہیں۔ یہ 1000 بستروں پر مشتمل ہیں۔ ان ہسپتالوں میں 550 انتہائی نگہداشت کے یونٹس، 100 ڈاکٹر، 200 نرس اور 250 دفتری کارکن ہیں۔ امارات کے صحت حکام کا کہنا ہے کہ ابوظہبی کے فیلڈ ہسپتالوں میں 4000 بستر ہیں اور 600 سے زیادہ انتہائی نگہداشت کے یونٹس۔ بستروں کی تعداد بڑھا کر 6000 تک کی جا سکتی ہے۔ تعمیراتی مقام پر دیوار گرنے کے بعد ملازم جاں بحق۔ القوین متحدہ عرب امارات میں تعمیراتی مقام پر کنکریٹ کی دیوار گرنے کے بعد ایک ملازم جاں بحق ہو گیا۔ القوین سول ڈیفنس نے اپنے جاری بیان میں بتایا، ہمیں اطلاع ملی کہ تعمیراتی بلڈنگ کی دیوار گر گئی ہے۔ ہم نے فوری طور پر امدادی ٹیمیں دیوار گرنے کے مقام پر بھیجی۔ سول ڈیفنس کے اہلکاروں نے تھرمل کیمروں کا استعمال کرتے ہوئے ملبے تلے دبے مزدور کا پتہ لگایا۔ بدقسمتی سے ملازم جاں بار نہ ہو سکا۔ القوین کے شہری دفاع کے ڈائریکٹر کرنل ڈاکٹر سلیم حماد بن حمدہ نے بتایا کہ یہ واقعہ السلمہ کے علاقے میں زیر تعمیر عمارت میں پیش آیا۔ انہوں نے مزید کہا، امدادی ٹیموں کے جائے وقوع تک پہنچنے سے پہلے ہی ملازم کی موت ہو گئی۔ نورہ الکعبی اور کروشین وزیر کی ثقافتی مہارت کے تبادلے پر گفتگو۔ ابوظہبی وزیر ثقافت و ترقی دانش نورہ بنت محمد الکعبی نے کروشیا کے وزیر ثقافت نینا کورزنگ سے ریموٹ میٹنگ کے دوران دونوں ممالک کے درمیان ثقافتی شعبے میں تعاون کو فروغ دینے کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس میٹنگ کے دوران الکعبی نے کروشیا میں زلزلے کے نقصانات اور اس سے وہاں ثقافتی عجائبات کو پہنچنے والے نقصان پر ان کی بحالی کے لیے کوششوں پر عرب امارات کی طرف سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کرونا وائرس کووڈ-19 کی وبا سے نمٹنے پر عرب امارات کے تجربات اور مہارت سے متعلق کروشین وزیر کو آگاہ کیا، جبکہ ملک میں ثقافتی اور تخلیقی شعبے کو معاشرے سے جوڑے رکھنے کے طریقہ کار پر بھی روشنی ڈالی۔ انہوں نے بتایا کہ عجائب گھر، آرٹ گیلریز اور ایونٹس کو ڈیجیٹل بنا دیا گیا ہے، جبکہ لائبریریز کی طرف سے لاکھوں کی تعداد میں کتابوں کو عوام کے لیے مفت الیکٹرانک فراہمی کی گئی ہے۔ الکعبی نے کہا کہ ثقافتی ترقی اور تخلیقی صنعت کی سرگرمیوں کو مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے اور اس دوران اس عمل میں پالیسیوں اور قانون سازی میں درکار ضروریات کا جائزہ لیا جا رہا ہے تاکہ تخلیقی معیشت کا نظام مستحکم بنایا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب امارات نے ثقافت اور تخلیق کے شعبوں میں قابلیت رکھنے والوں کو طویل مدتی گولڈن ویزا دینے کی منظوری بھی دے رکھی ہے۔ جولائی میں شارجہ کا پہلا فری ڈرائیو ان سینما لانچ ہوگا۔ شارجہ دبئی میں کھلنے والے پہلے ڈرائیو ان سینما کی روشنی میں ڈویلپر اراڈا شارجہ میں حال ہی میں کھلنے والے خاندانی تفریحی مقام الجادہ میں بھی اسی طرح کے ایک مقام کو لانچ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ 1 جولائی کو افتتاحی تاریخ کے ساتھ الجادہ مووی نائٹس سرگرمیوں کے پورے عرصے اور اس سے آگے کے تفریحی اور محفوظ ماحول میں مختلف فلموں کی نمائش کریں گے۔ دبئی کے پہلے ڈرائیو ان سینما میں الجادہ کے مقام پر روزانہ شام 8 بجے سے جگہ لے لی گئی اور پہلے آئیں پہلے پائیں کی پیشکش کی جانے والی بنیاد پر داخلے کے لیے آزاد ہوگی۔ مستقل سینما آنے والے کی گنجائش 150 گاڑیاں ہیں۔ ان گاڑیوں کے سائز کے لحاظ سے مخصوص پارکنگ کی جگہ مختص کی جائے گی اور یہ FM ریڈیو کے ذریعے مووی کی آواز تک رسائی حاصل کر سکیں گے۔ زیادہ الجادہ سے براہ راست آرڈر کرنے کا اہل ہوں گے، جو نیا فوڈ ڈسٹرکٹ ہے جس میں 17 مختلف قسم کے پکوان شامل ہیں، جو سینما سے چند قدم کے فاصلے پر واقع ہے۔ فلموں کا مکمل شیڈول لانچنگ کی تاریخ سے کچھ دن پہلے ہی الجادہ کی ویب سائٹ پر نیز الجادہ کے فیس بک اور انسٹاگرام پر اپلوڈ کیا جائے گا۔ PIA کے ذریعے اب تک 11,000 پاکستانیوں کی وطن واپسی۔ وطن واپس آنے والے پاکستانی سعودی عرب، کینیڈا، ترکی، جاپان، آسٹریلیا، امریکہ متحدہ عرب امارات اور برطانیہ میں پھنسے ہوئے تھے۔ PIA کے ذریعے اب تک 11,000 پاکستانیوں کو وطن واپس لایا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق بات کرتے ہوئے ترجمان PIA نے بتایا ہے کہ 1 اپریل سے 12 مئی تک خصوصی پروازوں کے ذریعے 11,000 پاکستانیوں کی واپسی کی گئی ہے۔ بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ وطن واپس آنے والے پاکستانی سعودی عرب، کینیڈا، ترکی، جاپان، آسٹریلیا، امریکہ متحدہ عرب امارات اور برطانیہ میں پھنسے ہوئے تھے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ ملک سے باہر جانے والی 108 پروازوں کے ذریعے پاکستان میں پھنسے ہوئے 32,600 افراد کو ان کے ممالک پہنچایا گیا ہے۔
اس طرح 177 پروازوں کے ذریعے 43,900 افراد کو ان کی منزلوں تک پہنچایا جا چکا ہے۔ اس وقت عالمی وبا کرونا وائرس پوری دنیا میں پھیل گئی ہے، جس کے بعد تقریباً پوری دنیا میں فضائی آپریشن کی بندش کی وجہ سے لوگ پھنس گئے ہیں۔ پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد نے بیرون ملک سے درخواستیں کی تھیں کہ انہیں وطن واپس بلایا جائے۔ اس طرح پاکستان میں موجود دوسرے ملکوں کے شہریوں نے بھی اپنی وطن واپسی کی درخواست کی تھی۔ پاکستان کے قومی ایئر لائن نے یہ ذمہ داری اٹھاتے ہوئے ان تمام لوگوں کو ان کی منزلوں تک پہنچایا اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل جمعے کو وزیر ہوا بازی غلام سرور خان نے قومی اسمبلی میں بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ عید سے قبل دنیا کے مختلف حصوں سے خصوصی پروازوں کے ذریعے 7,000 پاکستانیوں کو واپس لایا جائے گا۔